اس خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں جو حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو ایک خدائے برتر وحدہ لا شریک کی وحدانیت سے آشنا کیا، نبوت اور رسالت کا پیغام ان تک پہنچایا، اور حد درجہ پست گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عزت و وقار سکھایا اور ایک خدائے برتر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا سکھایا۔ وہ انسان جو وحدت قدہ ابراہیمی میں 360 بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، جس کو نہ اپنے ابتدا کی خبر تھی نہ اپنی انتہا کی خبر تھی، جس کو نہ اپنی پہچان تھی نہ اپنے خالق اور مالک کی پہچان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی پہچان کروائی اور اپنے خالق اور مالک کی پہچان کروائی۔ وہ انسان جو گھٹیا سے گھٹیا چیز کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دیا کرتا تھا، تو جب اس کو پتا چلا کہ میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور مجھے کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ پکار اٹھا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، اب مجھے فرشتہ بھی نہ کہو، اس سے بھی میری عزت کم ہوگی، اس لیے کہ میں انسان ہوں اور میں اشرف المخلوقات ہوں۔ جب اس کو پتا چلا، اس سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہا، درختوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، حشرات الارض کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا رہا اور اپنی عزت کو پامال کرتا رہا، انسانی سٹیٹس کو پامال کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور ہجرت کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری اور 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے حج ادا فرمایا اور حج کے تمام تر مناسک آپ نے خوبصورت انداز میں پورے فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے عمرہ ادا فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس سے پہلے آپ نے عمرے کئی ارشاد فرمائے، کئی عمرے ادا فرمائے، لیکن حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ادا فرمایا۔ جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم خود حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو پھر کون سا ایسا پروانہ تھا جو پیچھے رہ سکتا؟ کون سا ایسا دیوانہ تھا شمع رسالت کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے سے محروم رہ سکتا؟ اس لیے 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام، اور ایک روایت کے مطابق 1,30,000، اور جمہور فقہاء کرام کے نزدیک 1,44,000 کے الفاظ ہیں۔ 1,44,000 صحابہ کرام روئے زمین پر مسلمان جہاں جہاں موجود تھے وہ سمٹ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی میں انہوں نے حج ادا فرمایا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمع غفیر تھا جو کعبۃ اللہ کے اندر جمع ہوا۔ یہ سب سے بڑا اجتماع تھا اس وقت، اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا اجتماع اس دور کی تاریخ میں یہ اجتماع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا کہ جب آپ کے جانثار صحابہ کرام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان و اقامت کی اور لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صداؤں کی گونج میں وہ میدان عرفات میں حج ادا فرما رہے تھے۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کی مٹھنی لائی گئی، قصبہ، آپ قصبہ پہ سوار ہوئے، میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آج حجاج کرام 4.5 کلومیٹر تقریباً حرم پاک سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کم و بیش، تو حجاج کرام وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اور لمحہ بھر کے لیے جس میدان میں قیام کر انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو غافل کر دیتے، لمحہ بھر کے لیے جس جگہ پر چاہے کھڑے ہو جائے، جس انداز میں چاہے کھڑے ہو جائے، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرو یا نہ، بس تم جا کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حج کا سب سے بڑا اور عظیم رکن وہ میدان عرفات کا قیام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بلا تاخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ بیان کیا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گناہوں کی معافی کی دعا کی، اے پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اس بات کی ترغیب دلائی کہ تم ہر وقت استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، تسبیح و تحلیل کرتے رہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ تم ہر روز استغفار کیا کرو، ہر روز استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی اپنے خطبے کے شروع میں کہ اللہ پاک ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی، اپنے وصال کی خبر دی، فرمایا کہ اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اس جگہ پر اگلے سال میری اور تمہاری اس طرح ملاقات نہ ہو سکے، اگلے سال میری اور تمہاری اس طرح ملاقات نہ ہو سکے جس طرح اب ملاقات ہوئی۔ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوئے، آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا روح پرور روحانی اور وجدانی منظر جہاں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہو، اس کی کیا ہی بات ہے۔ آف دی ریکارڈ 20 لاکھ لوگ 25 لاکھ تک گئے، پھر 32-33 لاکھ تک تعداد گئی، ایک سال 45 لاکھ تک بھی گئے تھے، لیکن بعد میں پھر پابندی لگا دی گئی۔ اب شاید 20 لاکھ کی فگر جو ہے وہ مخصوص افراد ہیں کہ اس سے زیادہ تعداد میں نہیں آ سکتے، تو گورنمنٹ آف سعودیہ نے وہ ایک تعداد خاص کر دی، ورنہ بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر خطبہ ارشاد فرمایا، کہاں 1.5 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہا تھا، اینڈ تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، اور 3 بار آپ اس بات کو ریپیٹ کریں، 3 بار۔ آپ اندازہ کریں کہ 1.5 لاکھ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چہرہ کر کے،
بائیں چہرہ کر، پھر ایک مرتبہ سامنے بات کرتے، ایک مرتبہ دائیں اسی بات کو دہراتے، ایک مرتبہ بائیں اسی بات کو دہراتے. اور ایسی کھلبلی نہیں تھی کہ ایک نے بات سنی اور اس نے آگے پہنچانا شروع کر دیا، اس نے پھر آگے. اس طرح تو سارا نظام ہی ڈسٹرب ہو جاتا، سارا نظم و ضبط خراب ہو جاتا. اس طرح بعض روایات میں ہے کہ دور کہیں مکبر کھڑے ہوئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کو دہراتے تو وہ اس بات کو سن کر اسی طرح رپیٹ کر دیتے، رائٹ لیفٹ اور سامنے مکبر کھڑے ہوئے تھے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی محتاجی نہیں کہ وہ مکبر کھڑے کرے اپنی آواز کو پہنچانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنے وصال کی خبر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا. بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک اسلام کا منشور کہلاتا ہے. خطبہ حجت وغیرہ اسلامی منشور کہلاتا ہے اور ایسا جامع معنی خطبہ ہے کہ اگر آج بھی ہم مسلمان بحیثیت قوم اس خطبے پر عمل کر لیں تو اس کی ایک ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت بھی نجات کا وہ ہمارے پاس موجود ہے. چارٹر موجود ہے، پورا منشور ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں کسی کے پیچھے دم ہلانے کی بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا اور ہم غیروں کے پیچھے بھاگے اور غیروں کے سامنے ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے رہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے جو ہے وہ روگردانی اختیار کی اور یہی ہماری اصل ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا اور زمانہ جاہلیت کے جاہلانہ رسومات کا فخر اور تمہارے آباء و اجداد کا فخر وہ بھی ختم کر دیا گیا. جتنی رسمیں تھیں ان رسموں کو ختم کرنا سب سے مشکل کام تھا. اہل عرب جن رسومات کے پابند تھے، اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھانے کے حوالے سے ان کی رسومات سے لے کر شادی بیاہ کی رسومات اور اسی طرح پہننے اوڑھنے کی رسومات اور ان کے نکاح اور طلاق کے معاملات میں رسومات، ان کے جینے مرنے کی رسومات، ایسی رسومات جو ان کے مذہب کا حصہ بن چکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو پاؤں کے نیچے روکا. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے رسومات کا خاتمہ، سب سے مشکل کام ہوتا ہے رسومات کا خاتمہ. جن رسومات کا خاتمہ آج تک ہم بحیثیت مسلمان اپنے گھروں سے نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھیں نا کہ آپ کتنی جاہلانہ رسمیں ہیں. اب ایک ایک کو میں گن کے تو نہیں بتا سکتا، جو ہماری زبان پر الفاظ آتے ہیں کہ رات کے ٹائم جھاڑو نہ دو، شام کے ٹائم جھاڑو نہ دو، اور توہم پرستی طرح طرح کی. لوگ گاڑیاں لیتے ہیں ان کے پیچھے کالی ٹاکیاں باندھ دیتے ہیں. کتنی حماقت اور کتنے افسوس کی بات ہے. کیا ہے کہ جی نظر بد سے بچ جائے گی. جی توبہ تو استغفر اللہ معذرت، نظر بد سے بچانا ہے تو بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک. اگر حسد اور شیطانی شر سے بچانا ہے تو آپ سورہ اخلاق پڑھیں، آپ سورۃ الناس پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ پاک حسد کرنے والے کے حسد سے بچا، شر پھیلانے والوں کے شر سے بچا، شیاطین کے فتنوں اور ان کے وسوسوں سے بچا. اسلام نے یہ طریقہ بتایا، اسلام نے یہ بےہودہ طریقہ نہیں بتایا کہ کالی ٹاکیاں اور کالی رسیاں جو ہے وہ لوگوں کے بازوں پر باندھ دی جائیں اور کالی ٹاکیاں گاڑیوں کے پیچھے باندھ دی جائیں تو اس سے کیا وہ حادثات سے محفوظ رہ جائے گی. پھر جو ہے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ جتنے جنگی طیارے اور جو ہے ان کے نیچے بھی ایک ایک کالی ٹاکی باندھ دی جائے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ اس کو کچھ بھی نہیں. موت برحق ہے اور یہ چیزیں موت سے نہیں بچا سکتی.
بلکہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو توہم پرستی اور کفر کی طرف لے کر جاتی، برائی کی طرف لے کر جاتی۔ یہ ایک رسم نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی کی رسمیں بے ہدا ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی، اور خواتین میں تو بے تاشا ہے۔ تو ان رسموں کو ختم کریں اپنا۔ یہ سب سے پہلا اسلامی منشور کا یہ رسومات جو کہ آپ کے دین پر، آپ کو دین کے اگینسٹ ہے، آپ کے جو اسلامک پوائنٹس ہیں ان کے ہی خلاف ہے یہ چیزیں ساری کی ساری۔ وہ ہندوؤں والے کام تو آپ خود اپنے گھر میں کر رہے ہیں، تو پھر مذہب کہاں گیا اور نظریہ کہاں گیا؟ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک ہمارے ریلیٹیو میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، تو ایک خاتون جو ہے نا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شام کے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی اور باہر جا کے یوں کر کے تالیاں بجا رہے، یوں کر باہر جا کے تالیاں بجا رہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے یہ شیطان کو بگا رہے۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اب بندہ سمجھائے تو وہ اس قدر مطلب کٹرزم، اس قدر ذہن میں بات رچ بس چکی ہوتی ہے، حماقت کی انتہا کے ختم ہونے کا نام نہیں، اور کسی کی بات کو ماننا ہی نہیں۔ ہر بندہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے طور پر اسپیشلسٹ بنا ہر کام۔ اس پر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے۔ تو یہ رسومات نے ہمارا بیڑا گرک کیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہم مکمل طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جاتے ہیں۔ ایک موروثی سے، ایک نام سے مسلمان ہم رہ گئے، صرف اس کے سوا میرے خیال میں اور کچھ نہیں۔ تو عزیز دوستو، کم از کم مسلمان بننا ہے تو پھر اس قدر مسلمان بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نام دیا ہے مسلمان ہونے کا، ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں مسلمان ہیں۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں اور تمہارے آباء و اجداد کے فخر کو قدموں کے نیچے روک دیا۔ وہ آباء و اجداد کا فخر کیا تھا؟ وہ برادریوں پر فخر کرتے تھے، وہ قبیلوں پر فخر کرتے تھے، میں یہ ہوں جناب، میں وہ ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ کہتا میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسلام نے کہا نہیں، قبیلہ ہے تو سب کا ایک ہی قبیلہ ہے اور وہ اسلام ہے، رشتہ ہے تو سب کا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ اسلام ہے، اور تم سب اسلام کے رشتے کے ساتھ منسلک ہو۔ خبردار آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں۔ آج کے بعد جو بھی کہے گا وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس چیز کا آج کتنا فقدان نظر آتا ہے آج معاشرے میں۔ میں جناب رانا صاحب ہوں، میں بٹ صاحب ہوں، میں کھوکر برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ خدا کو ان برادریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر اور پھر قرآن حدیث کو پڑھ کر بھی دوبارہ پھر اسی جاہلانہ رسموں میں جانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ کو یہ برادریاں قبول نہیں ہیں، اللہ کو یہ اس قسم کی جو ہے یہ جاہلانہ رسومات نہیں چاہیے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم فخر سے کہہ سکتے ہو ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی وہی نسلی تعصبات، آج بھی وہی علاقائی دشمنی، آج بھی وہی جاہلانہ رسمیں، اوس اور خزرج جیسے قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اوس اور خزرج جیسے قبیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان محبتیں پیدا فرمائیں، اور قرآن نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین و آسمانوں کی جو ہے وہ دولتیں خرچ کر لیتے تو پھر بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ خدا نے کرم کیا ہے کہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آج بھی کرم فرما دے اور مسلمانوں کی آپس میں محبتیں ڈال دے، اور یہ جاہلانہ رسومات پھر سے ختم ہو جائیں، اور یہ برادریوں کے تعصبات یہ سارے کے سارے صرف اپنی انا پرستی پر جو مبنی ہیں، جو اپنی ذاتیات پر مبنی ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور ہم پھر سے ایک رشتے کے ساتھ قائم ہو جائیں،
جو رشتہ ہمیں خدا نے دیا ہے، جو اسلام کا رشتہ ہے، اور یہی جو ہمارا رشتہ ہے، یہی ہمارا نظریہ قومیت ہے۔ دو قسم کے نظریات ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے دیا نظریہ قومیت، اور ایک وہ نظریہ قومیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ مغربی مفکرین کا عطا کیا ہوا، ان کا دیا ہوا جو نظریہ قومیت ہے وہ یہ ہے کہ قومیں رنگ سے، نسل اور تعصبات سے، برادریوں سے بنتی ہیں، خاندانوں سے قومیں بنتی ہیں، اور وطن سے قومیں بنتی ہیں۔ اس لیے ان کا منشور ہے کہ جاگیروں پر قبضہ کیے جائیں، زمینوں پر قبضے کیے جائیں، ملکوں پر قبضے کیے جائیں، تباہیاں اتاری جائیں، اور اس میں جو ہے کوئی کسی قسم کا خیال نہ رکھا جائے کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس لیے زمینوں پر قبضہ کرنا یہ ان کا منشور ہے اور یہی ان کا نظریہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے نظریہ قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر رکھی ہے، رنگ اور نسل پر رکھی ہے، ذات پات پر رکھی ہے، خاندان پر رکھی ہے، اور زمینی حدود پر رکھی ہے، اور ملکوں پر قبضہ کرنے پر رکھی ہے۔ یہ مغربی مفکرین کا نظریہ قومیت ہے، اور ایک وہ نظریہ قومیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہو، اور نظریہ قومیت نظریہ اسلام ہے کہ ہم ایک رشتے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ رشتہ اسلام ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر رنگ، نسل، ذات پات، برادری اور تعصبات اور علاقائی فرقہ واریت، اس کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک رشتے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اس رشتے کو اقبال نے بیان کرتے ہوئے کہا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہاں پر جو بنیادی تحفظ، وہ بنیادی تحفظ زمینوں کا نہیں ہے، بنیادی تحفظ اسباب کا نہیں ہے، بنیادی تحفظ وہ ذرائع کا تحفظ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بنیادی تحفظ اسلام کی قدروں کا تحفظ ہے، بنیادی تحفظ مذہب کا تحفظ ہے، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کا تحفظ ہے۔ اگر ہمارے نظریات سلامت ہیں، اگر ہمارے عقائد سلامت ہیں، اور اگر ہمارا مذہب سلامت ہے، تو پھر سب کچھ سلامت ہے، پھر پاکستان بھی سلامت ہے، پھر یہ سرزمین بھی سلامت ہے، پھر ہماری جنگی ساز و سامان بھی سلامت ہے، پھر ہماری افرادی قوت بھی سلامت ہے۔ اور اگر ہمارے عقائد سلامت نہیں ہیں، ہمارے نظریات سلامت نہیں ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھو پھر ہمارا کچھ بھی سلامت نہیں، پھر کسی چیز کا تحفظ نہیں۔ اگر مذہب کا تحفظ ہے، اگر اسلام کا تحفظ ہے، اور عقائد اور نظریات کا تحفظ ہے، تو پھر ہر چیز کا تحفظ برقرار ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خبردار اپنی قوم کو ان لٹیروں اور ان گنڈوں کے پیچھے نہ لے کر جاؤ، یورپین کے پیچھے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ان کا اوڑھنا بچھونا جدا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا جدا ہے۔ ان کے نظریات الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں، ان کے عقائد مختلف ہیں، ہمارے عقائد مختلف ہیں، ان کا منشور ہم سے جدا ہے، ان کی عبادات، ان کی نظریات سب کچھ ہم سے جدا ہے، اور ہمارا ہم سے جدا ہے۔ اور اسی بنیاد پر قائد اعظم نے جو ڈویژن کا مطالبہ کیا تھا، وہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ہم اس قوم کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، ان کا سب کچھ ہم سے جدا ہے اور ہمارا سب کچھ ان سے جدا ہے۔ حتیٰ کہ جس کو یہ اپنی ماں سمجھتے ہیں، جس کو یہ اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم ان کی ماں کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیسے رہنا ممکن ہے؟ جس کو یہ اپنی ماں سمجھتے ہیں اور جس کا بول و براز یہ پیتے ہیں، اور ہم اس کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں۔ جب بالکل مختلف ہے ہمارا سب کچھ، تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس بنیاد پر انہوں نے ڈویژن کا مطالبہ کیا تھا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی۔ اور یہی نظریہ قومیت بیان کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول اللہ۔ ان کی جمعیت کا، جمعیت کہتے ہیں کٹ کو، اتحاد کو، ان کی جمعیت یعنی انگریزوں کی، یورپ کی، غیر مسلموں کی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔
وہ ملک کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ زمینوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ رنگ نسل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ جغرافیائی حدود کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اسی کو قوم سمجھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ شروع میں یہاں پر کچھ مسلمان بھی اسی نظریے کے قائل تھے۔ یہ جو انگریز مفکرین کا نظریہ ہے، جو بڑے ان کے چاپلوسر ہوتے ہیں اور ان کے بڑے جو ہے نا بابا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، آج بھی بہت زیادہ موجود ہیں، آج بھی ان کی گود میں پلنے والے بیٹھے اور اس وقت بھی تھے۔ تو محمود الحسن جیسے بد کردار لوگ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں، قوم وطن سے بنتی۔ اقبال نے کہا تف ہے تمہارے اوپر کچھ شرم اور حیا کر، تو ممبر پہ بیٹھ کے یہ بکواس کرتا ہے کہ قوم وطن سے بنتی، چے بے خبر است مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ اگر قوم وطن سے بنتی ہوتی تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ نہ آتے، جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کی امی جان تھی، جہاں کعبۃ اللہ تھا، جہاں آپ کے جد امجد تھے، جہاں آپ کا خاندان تھا، جہاں آپ کی جوانی گزری، جہاں آپ کا لڑکپن گزرا، جہاں اس سرزمین کا ذرہ ذرہ آپ کو اپنی جان سے بھی پیارا تھا، لیکن قربان جائے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جہاں بات اسلام کی آتی ہے، جہاں بات اسلام کی قدروں کی آتی ہے، جہاں بات مذہب کی آتی ہے، جہاں بات نظریات اور عقائد کی آتی ہے، تو اس نظریات اور عقائد کی خاطر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو بھی قربان کر دیتے، اور وطن کی قربانی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ فرمایا تجھے شرم اور حیا نہیں آتی۔ اگر قوم وطن سے بنتی ہوتی تو مذہب کی خاطر ہمارے آقا وطن نہ چھوڑتے۔ وطن چھوڑا اس لیے کہ قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم زمینوں سے نہیں بنتی، قوم افرادی قوت کے ساتھ نہیں بنتی، قوم جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں بنتی۔ قوم بنتی ہے تو اپنے نظریات کے ساتھ بنتی ہے، قوم بنتی ہے تو اپنے عقائد کے ساتھ بنتی ہے، اس لیے مذہب کو ترجیح دی جائے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ سارے نسلی تعصبات آج کے بعد ختم کر دیے گئے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی۔ خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ سب مسلمان یکساں ہیں، سب مسلمان برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ثم جعلناکم قبائل، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، وشعوباً اور شعبے بنائے، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ فلاں قبیلے کا بندہ، یہ فلاں قبیلے کا بندہ۔ یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دو، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم اکرنا اور غرور و تکبر کرنا شروع کر دو، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ تعلقات صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، اور جہاں بات اتحاد کی آتی ہے، جہاں بات جمعیت کی آتی ہے، جہاں بات مذہب کی آتی ہے، تو وہاں پر تم سب کہو کہ انا مسلمین، انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں، یہ نہ کہو کہ میں فلاں برادری کا ہوں، کہو کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی؟ یہ قبیلے، یہ شعبے، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ شخص ہوگا خدا کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، لوگوں سنو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔
اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو جس طرح ایک جسم کی مانند جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو تمام مسلمان اس کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس یکسانیت کے اصول کو نہ سمجھا، ہم نے اس برابری اور مساوات کے اصول کو نہ سمجھا۔ یہاں پر غریب کے لیے اور اصول قائم کر دیے گئے، امیر کے لیے اور اصول قائم کر دیے گئے۔ یہاں پر ایک شریف النفس انسان کے لیے قائم کردہ اصول اور ضوابط اور ہوتے ہیں، اور ایک گنڈے لٹیرے چور کے لیے جو ہے وہ اصول اور ضوابط اور ہوتے ہیں۔ یہاں پر دہشت گرد کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، اور ایک شریف النفس انسان کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، اور اس قدر اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شرافت بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اس قدر اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک فاطمہ نامی خاتون کو لایا گیا بنو مخزوم قبیلے کی، اور اس نے چوری کی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو وہ لوگ بڑے بڑے سفارشی لے کر آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ کے بڑے پیارے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سفارشی لے کر آئے، سفارش کی کہ حضور اس کو معاف کر دے، بڑے امیر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہاں پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم فرمائی، عدل قائم فرمایا، انصاف قائم فرمایا کہ ہر ایک کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جب قانون سب کے لیے یکساں ہوگا، جب قانون کی بالادستی ہوگی، پھر انارکی نہیں پھیلے گی، پھر طوائف الملوکی نہیں پھیلے گی، پھر دہشت گردی نہیں پھیلے گی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جاگیردار گنڈے اور لٹیرے جہاں مرضی تنگراتے پھرے اور جہاں مرضی بکواسات کرتے پھرے اور ان کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور ایک غریب شخص جو ہے وہ اگر غلطی سے کہیں اس پر غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اس کو پس پردہ جو ہے وہ کٹہرے میں ڈال دیا جائے اور اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ پھر یہ قانون نہیں ہوتا، قانون ہر ایک کے لیے یکساں چلتا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں یہ قانون بنا دیا گیا درخت کاٹنے کا، جو درخت کاٹے گا اس کو سزائے موت دے دی، 302 کا اس پر پرچہ کر دیا۔ درخت کاٹنے کا اصول تھا، اور رات کے اندھیرے میں بھی درخت کوئی نہیں کاٹتا۔ اس دور میں ایک خاتون کے بیٹے کا قتل ہو گیا، وہ گاؤں کی رہنے والی تھی، اور جو مجرم تھے وہ ذرا لینڈ لارڈ تھے، جاگیردار تھے، اور وہاں کا جو ایلچی تھا، جو پولیس والے تھے، ان کو انہوں نے پیسہ دے کر خرید لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس لیے پھر ان کی زبان بند ہو جاتی، ان کی زبان پر تالے لگ جاتے۔ رشوت خور ہے، اس کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں پھر کیا ہو۔ تو اس کو انصاف نہیں ملا، در بدر کے ٹھوکرے کھاتی پھری اور کمر تھک کر کمان ہو گئی۔ کوئی اس کا منصف نہیں تھا، کوئی انصاف کرنے والا نہیں تھا۔ پھر ججز بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر عدالتیں بھی راتوں رات ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دولت کے ساتھ خریدنے کا ڈنگ ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون چلتی چلتی شیر شاہ سوری کے پاس پہنچ گئی آپ کے دربار میں، اور کہنے لگی کہ سنا ہے تمہاری انصاف کا بڑا شعرہ ہے، تم لوگوں کو انصاف دلاتے، آج 1 مہینہ ہو گیا میرا بیٹا قتل ہوا ہے، مجھے انصاف نہیں مل رہا، تمہارے دور حکومت میں رہ گیا۔ شیر شاہ سوری نے ان کا مدعا سنا، بھیج دیا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ رات کو بھیس بدل کر پگڑی باندھ کر اپنے چند لوگوں کے ساتھ آیا وہاں پر رات کے اندھیرے میں، اور اس ایریے میں جا کر درخت کاٹنے شروع کر۔ رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں وہاں پر پولیس کے لوگ آئے، آ کر ان کو گرفتار کر دیا رات کے پچھلے پہر۔ تو جب تھانے میں لے کر گئے تو ان کا حلیہ دیکھا تو وہ تو شیر شاہ سوری تھے۔ سارے حیران اور ششدر اور پریشان رہ گئے۔ فرمایا کہ سارے آ جاؤ کٹہرے میں کھڑے ہو، اگر رات کے اندھیرے میں یہاں آ کر کوئی درخت کاٹتا ہے تو تمہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، اور دن کے اجالے میں ایک انسان کو قتل کر دیا جائے اور اس کو کاٹ دیا جائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ؟ سب کو کٹہرے میں کھڑے، ایک دن کے اندر قاتل بے نقاب ہو، ایک دن کے اندر۔ تو یہ معاملات چلتے ہیں۔
یہاں پر چور اور مجرم اور قانون دان ملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات سارے گڑبڑ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب کے لیے قانون یکساں ہے۔ اسی منشور کو بیان کرتے ہوئے آخری ایک بات کرتا ہوں، جہاں آپ نے غلاموں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے سے تھام کر رکھو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے، قرآن آپ کے سامنے، حدیث آپ کے سامنے۔ اور پھر یہاں پر ترجیح یہ ہوئی کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ بن کے بیٹھے، ہر بندہ ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ بن۔ یہاں جس سے پوچھ لو وہ قانون دان بھی ہے، وہ سیاست دان بھی ہے، وہ سب سے بڑا مفتی بھی ہے، وہ سب سے بڑا معیشت دان بھی ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اقتصادیات کا ماہر بھی ہے۔ اور حتیٰ کہ صرف یہ بھی نہیں، ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہے اور سب سے بڑا انجینئر بھی ہے۔ آپ جس چیز کا چاہیے علاج پوچھ کر دیکھیں، کسی سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کو علاج بتائے، کوئی مسئلہ پوچھ کر دیکھیں، آپ کو مسئلہ بتائے، کوئی فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی حدیث کا مسئلہ ہے۔ افسوس ہے ایسی قوم پر، یہ قوم نہیں ہے دوستو، یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک بکھرے ہوئے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ریوڑ ہے جو کہ بکھرا ہوا ہے، یہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے، یہ محض بکھرے ہوئے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں، میں آپ کو ایک خطرناک مثال نہیں دینا چاہتا، یہ ہم سب پر فٹ ہو رہی، ہم سب پر یہ مثال فٹ ہو رہی، ہم یہ قوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امام بنا دیا جائے، تم پر فرض ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اور سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے پاس امیر کوئی نہیں، ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں، ہم اس وقت بے سہارا بکریوں کی مانند ہیں، جس کے دل میں جو چاہتا ہے وہ کرتا پھر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اصول بنا کر بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنی شریعت بنا کر بیٹھا ہے، اپنا مذہب بنا کر بیٹھا ہے، اپنی معیشت کے اصول بنا کر بیٹھا ہے، جس کے دل میں جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ کوئی یہاں پر لیڈرشپ نہیں، کوئی یہاں پر امیر نہیں۔ یہ سب سے بڑا منشور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا وہ یہ تھا۔ پھر آخر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں آج کا دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے کارخانے قدرت میں جتنی نعمتیں تھی وہ سب کی سب میں نے اپنے حبیب کے دامن میں ڈال دی۔ اب یہ نبوت قیامت تک کے لیے چلنی ہے، یہ رسالت قیامت تک کے لیے چلنی ہے۔ یہ لوگ ترقی کرتے کرتے، یہ معاشرہ ترقی کرتا کرتا نہ جانے کہاں تک جائے گا۔ قیامت تک کے لیے جس کو جو کچھ بھی چاہیے ہو، میں نے سب کچھ اپنے حبیب کے دامن میں رکھ دیا ہے، وہ سب کچھ یہی سے تمہیں ملے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خدا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ تبھی اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔